جو انوائرمنٹ کا اثر ہے وہ تو ہر ایک آدمی پر مرتب ہوتا ہے. اس کو ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر بہت ہوتا ہے. وہ تو ہوگا، اس لیے ساحل صحبت اختیار کرنے کی تلقین ہر بزرگ نے کی ہے. اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے کہیں. لیکن وہ جو دوسری بات آپ نے کہی ہے وہ اصل میں حالات کا اثر نہیں ہے، انوائرمنٹ کا اثر نہیں ہے، یا صحبت کا اثر نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھ جیسا آدمی جس کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں ہے، جو زیادہ سمجھدار نہیں ہے، تو میں کسی سے ملتا ہوں تو ان کی ایک آدھ کوئی ایک چیز جو بظاہر اچھی لگ رہی ہے وہ مجھے بھا جائے گی اور میں ان سے ملنا چاہوں گا یا ان سے متاثر ہو جاؤں گا، یوں کہہ لیجیے آپ. کچھ عرصے کے بعد جب سمجھ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ایسی بلا وجہ میں تو وہ جو ظاہری چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ ایک صاحب کے صاحبزادے اپنی کزن کو بہت پسند کرنے لگ گئے تھے. والدین نے انہیں بہت سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات. تو بالآخر ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ یار تمہارے ساتھ میرے بیٹے کی بڑی دوستی ہے، تم اسے سمجھاؤ کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو کہنے لگے کہ وہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ اپنی کزن کی ظاہری حسن پر فریفتہ ہے، لیکن اسے ایک بات کا نہیں پتا کہ بیوی کی خوش شکل ہونا اس کی مدت صرف 1 گھنٹہ ہوتی ہے. اس 1 گھنٹے کے علاوہ پھر انسان کی اپنی بیوی کی شکل پر کبھی نظر نہیں جاتی، اس کی خوبیوں پر نظر رہتی ہے. صحیح. تو اس کو سمجھائیں کہ بیوقوفی کر رہا ہے. یہ اس وقت دور کی بات ہے جب میں خود بھی ابھی جوان تھا، شادی وادی ہوئی نہیں تھی. تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کہا کیا ہے. لیکن جب میں پریکٹیکل لائف میں آ گیا اور ایک وقت گزرا تو مجھے احساس ہوا کہ ان صاحب نے کتنی گہری بات کہی تھی. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایک چیز کسی کی آواز کی خوبصورتی ہے، کسی کی شکل کی خوبصورتی ہے، کسی کے خوش لباسی کا ہے، وہ کچھ دیر تو ہمیں مسحور رکھتی ہے، ہم پر اس کا سحر ہوتا ہے. لیکن جب اس سے ڈیلنگ ہوتی ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو وہ چیزیں پھر غیر اہم ہو جاتی ہیں. اس شخص کے اندر جو کچھ ہے یہاں وہ پھر کاؤنٹ کرتا ہے. اس لیے ہم دھوکہ زیادہ کھاتے ہیں. فقیر کبھی یہ دھوکہ نہیں کھاتا ظاہر کا. فقیر گہرائی میں، اس لیے کہ اس پر اثر نہیں ہوتا ان چیزوں کا. وہ دیکھ چکا کہ یہ چیزیں وقتی ہیں، یہ لبھائیں گی تھوڑی دیر، اس کے بعد ختم ہو جائیں گی.